मैं आगे बढ़ती हूँ सदर मोहतरम की तरफ। आज की सदर और मोहतरम मोबाइल नहीं उठाना बचे इस मुजाकरे की सदर तो मोहतरम चार्जिंग में और बिगड़ जाए, देखना मनकबत की चार्जिंग सदर लगाना। मोहतरम अभी हैं, और हमें और चार्जिंग हो रही है। मनकबत सुनाने हैं। प्रोफेसर मसरूर कुरैशी की मैं तारीफ मुख्तसर अल्फाज में नहीं कर सकती। आप एक अथाह समंदर हैं। तारीफ भी करूं तो एक ऐसे है कि एक सहाफती इदारा आप कहला सकते हैं आराम से। जिस तरह बर्तन की आवाज से पता चल जाता है कि ठीक है या नहीं, उस तरह आदमी की गुफ्तगू बता देती है कि वो किस कदर अदब नवाज है, हयात बख्श है, नस्ल निगार है, सफीर उर्दू है, और सिलसिले तकल्लुम हालात हाजिरा पर कालम निगारी है। मौजुआत का तनव्वु है और उन मौजुआत पर उनके तकाज़ों के मुताबिक उसलूब इख्तियार करते हैं। जज्बा पोस्ट ऑनलाइन अमेरिका से बाई वीकली के जरिए अखलाकी पहलू से लेकर समाजी सरोकार या कोई ऐसी बात सामने लाते हैं जिससे खारी के जहन को फिक्र के सामान मुहैया होते हैं, फराहम होते हैं। दरसो तदरीस में रह चुके हैं जनाब अली, और अपने हम असरों के लिए अदीबों को सियाहत का सफर तय करवा रहे हैं। प्रोफेसर मसरूर कुरैशी के साथ मैं ये कहूंगी कि बहुत से अमेरिका के शहर, बहुत से लोग इस घमाघमी के आलम में भी तख्लीकी और इशाअती दुनिया में उनकी सलाहियतों और काविशों ने जो मुकाम हासिल किया है वो इसके 100% मुस्तहिक हैं। मैं जनाब सदर मोहतरम मसरूर कुरैशी से मुल्तमिस हूँ वो अपनी सदारती कलमात से हमें नवाजें। हम सब मुंतजिर हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए प्रोफेसर मसरूर कुरैशी फ्रॉम शिकागो अमेरिका। जी, जी हो गया। मैं गौसिया साहिबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिन अल्फाज के साथ मुझे याद किया, और तमाम शुरका को मेरी जानिब से सलाम हो। वालेकुम गौसिया अस्सलाम। साहिबा और तौहीदी साहब ने जो ये महफिल आज जो शहादत हुसैन के उन्वान से सजाई, और इसमें जो अहबाब शिरकत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मकाले पढ़े, और जो मनकबत पेश की गई और जो पेश की जाएंगी या जो मज़ीद गुफ्तगू होगी, यकीनन वो सब काबिल कदर हो। ये मौजू ही ऐसा है, और इस पर इंसानियत एक तवील अरसे से गुफ्तगू करती चली आई है। तारीख़ इंसानी में दो शहादतें हमें मिलती हैं बड़ी अजीम। एक शहादत जिसका तस्करा मिलता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ एक बाप अपने बेटे को अल्लाह की राह में शहीद करने के लिए लेके जाता है, और उस शहादत की कबूलियत का जो भी वाक़या है वो हम तारीख़ में पढ़ते रहते हैं। और दूसरी शहादत वो है जिसके बारे में नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासी के लिए उसे बचपन में ही ये बता दिया था कि ये अल्लाह की राह में शहीद होगा। पहली शहादत की जो रिवायात हैं उसे हम सब हज के दौरान देखते हैं, और जो हज के फ़राइज़ अदा करते हैं वो अदा भी करते हैं। और दूसरी शहादत जो तारीख़ इस्लाम नहीं बल्कि तारीख़ इंसानी में एक गहरा मुकाम अपना छोड़ती है, और बड़ी शिद्दत के साथ दुनिया की हर खित्ते और हर कौम में उसको याद किया जाता है, वो शहादत हुसैन। मेरे जितने भी फाजिल मकाला निगार हजरात ने गुफ्तगू की बड़ी काबिल कदर, और जो हजरात ने शेरी खराज अकीदत पेश किया उसके अल्फाज भी काबिल कदर है। मैं शहादत हुसैन के फ़लसफ़े को इन दो अशार के दरमियान देखता हूँ, क्योंकि वो शहादत तो बरहक थी। नबी ने नबी आखिर ज़मां ने उसकी पेशगोई की थी, और वो बरहक थी। असल चीज़ जो शहादत हुसैन में है वो कुछ इस तरह मैं इसे देखता हूँ कि तूने सदाकतों का न सौदा किया हुसैन, तूने सदाकतों का न सौदा किया हुसैन, बातिल के दिल में रह गई हसरत खरीद की।
ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ تو چاہوں گا، نور الزما صاحب، تقی عابدی صاحب. جی 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 اچھا. اور دوسری بات یہ کہ حسین دیکھ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ. واہ. یہ دو اشعار ہیں جن کے درمیان میں فلسفہ حسین کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ شہادت جو برحق تھی، اس کے جو واقعات اور رودات جو پیش آئی ہے، جس نے انسانی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں، جس کا ذکر ہم آج بھی کرتے ہیں اور اس محفل میں بھی کر رہے ہیں، وہ رودات اصل میں جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو مزاحمت اور ناانصافی کے خلاف جو عمل تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو ثابت قدمی اور جو کردار آپ نے اس شہادت کے فلسفے کے دوران اور اس عمل کے دوران پیش کیا، دنیا اس کو یاد کرتی ہے، مسلمان نہیں، دنیا اس کو یاد کرتی ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی تمام اقوام میں قربانیوں کا سلسلہ تو ملتا ہے، ظلم کے خلاف آوازیں ہر قوم اور ہر مذہب میں اٹھتی رہتی ہیں، مگر جس ثابت قدمی سے خانوادہ رسول نے اور اہل بیت نے میدان کربلا میں اپنی علو العظمی کو ثابت کیا، وہ مثال ہمیں بڑی مشکل سے ملتی ہے. مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی جو ہیں اس کا تذکرہ اپنی تحریکوں میں، اپنی جد و جہدوں میں کرتے ہیں. دنیا کے دو معروف اسکالر ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، دونوں سے ہم لوگ واقف ہیں، ایک گاندھی جی سے اور ایک نیلسن منڈیلا سے. دونوں نے اپنی تحریکوں میں شہادت حسین کے فلسفے کے جو ہے وہ پیش کیا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ شہادت حسین کو سیدھے سے سادے لفظوں میں شعر کی زبان میں اگر کہا جائے کچھ اس طرح ہے کہ جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے، قرآن سے پھر گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب منا کے مقام پر خطبہ دیا تو فرمایا کہ اگر مشکلات میں صبر کرو گے اور اللہ کی راہ میں سختیاں اور اخراجات کو برداشت کرو گے تو اللہ کے امور آپ کے ہاتھ میں آئیں گے، لیکن تم لوگوں نے ظالموں کو اپنی جگہ پر بٹھا کر اپنے اوپر مسلط کیا اور اللہ کے امور ان کے سپرد کر چکے ہو. تمہارا موت سے ڈرنا اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے ظالموں کو اس کام پر جس نے قادر کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں جسے حنفی نے کچھ شعر کی زبان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ چاہتا یہ ہوں کہ دنیا ظلم کو پہچان جائے، چاہتا یہ ہوں کہ دنیا ظلم کو پہچان جائے، خواہ اس کرب و بلا کے مارکے میں میری جان جائے. حضرت امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی استقامت نے اس واقعے کو ساری دنیا کے لیے زندہ رکھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھ ایسے وفاشار اور نیکوکار نہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں. آپ نے اس رات اپنے اہل بیت کو اور اپنے ساتھیوں کو اپنے سے جدا ہو جانے کا مشورہ بھی دیا، مگر سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. اور کربلا کے میدان میں وہ دن آئی گیا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں جن افراد کی شہادت ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تسلسل ہے. رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو تو مؤخر کر دیا تھا، لیکن اس کی تکمیل کربلا کے صحرا میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی قربانی دے کر کی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود اپنے سے کرو، دنیا خود بخود بدل جائے گی، اور جس کا کوئی دشمن نہ ہو وہ سب سے بڑا منافق ہے.
دشمن ہمیشہ حق بولنے پر بنتے ہیں۔ امام حسین کی ساری زندگی، ان کی ساری جدوجہد، درس حریت، صبر و تحمل و برداشت، وفاداری، نماز کی اہمیت، صداقت و ثقافت، ادب و شرافت، ظلم سے مقابلہ، عصمت و طہارت کی فضیلت، شجاعت و دلاوری، عفت و حجاب کی پاسداری، توحید کا درس، علم و شعور کی آگہی اور اتحاد و یکجہتی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ واہ اور دیکھیے دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو گفتگو یعنی اردو زبان میں گفتگو بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، مگر حسین کی محبت انہیں اس موضوع پر قوت گویائی عطا کرتی ہے اور وہ اپنی بات، اپنا اظہار خیال ہمارے درمیان کرتے ہیں۔ فلسفہ حسین سیدھے سے لفظوں میں، کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ، کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ، تنہا تھے پادا سے یہ فرماتے تھے شاہ، میں اور اطاعت یزید گمراہ، میں اور اطاعت یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ شدی میں خاک لیکن ضبوع تربت ماں، شدی میں خاک لیکن ضبوع تربت ماں، تواں شناخت کزی خاک مردمی خیزت، ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری تربت کی خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے کہ ایک خاک سے بھی مردانگی پھوٹ رہی ہے۔ عزم و استقلال، جواں مردی، ہمت و بہادری کی جو مثالیں کربلا کے میدانوں میں پیش کی گئیں، مسلم امت آج اس پر فخر کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین اور اہل بیت کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام شرکا سے اجازت چاہوں گا اور ان سب کو جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے میں مبارکباد دوں گا کہ وہ اس مبارک محفل میں شریک۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جزاک عمدہ، اللہ، جزاک بہت اللہ عمدہ خیر۔ گفتگو کی۔ پروفیسر مسرور قریشی صاحب بہت بہت شکریہ۔ مجھے خطیل شفائی کا ایک شعر بارہا یاد آ رہا ہے آپ کی بات سننے کے بعد کہ خطیل نام ان کا میرے لب پر کچھ ایسی شان ادب سے آیا، خطیل نام ان کا میرے لب پر کچھ ایسی شان ادب سے آیا، زمیں تو کیا فلک کا سر بھی جھکا ہوا احترام سے آیا۔ واہ